جو ڈسپینزا کی کتاب ہے، یو آر دا پلیسیبو، کمال کی کتاب ہے۔ یہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ بھئی صحت، بیماری، ان سب کے بارے میں جو ہم سوچتے آئے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا واقعی ہمارے خیالوں میں، ہمارے یقین میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہماری جسمانی حالت بدل دے؟ مطلب یہ آئیڈیا ہی بڑا زبردست ہے۔ سنو، سوچو، سمجھو، میں خوش آمدید۔ آج ہم اسی گہرے سمندر میں اتر رہے ہیں۔ یقین کی طاقت، یہ مائنڈ باڈی کنیکشن کیا بلا ہے، اور کیا سچ میں ہمارے اندر خود کو ٹھیک کرنے کی کوئی صلاحیت چھپی ہوئی ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ یہ پلیسیبو ایفیکٹ کیا چیز ہے، پاکستان میں جو فیتھ ہیلنگ یا روحانی علاج کا رواج ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اور میڈیٹیشن یعنی مراقبہ وہ اس سب میں کہاں فٹ ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور ہم کوشش کریں گے کہ اسے صرف پرانی باتوں یا ذاتی کہانیوں تک نہ رکھیں۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کی سائنس، خاص طور پر نیورو پلاسٹیسٹی یعنی دماغ کی وہ حیرت انگیز صلاحیت کہ وہ خود کو بدل سکتا ہے تجربوں سے، سوچ سے، وہ ان سب چیزوں کو کیسے دیکھتی ہے۔ اور اہم بات یہ کہ ہم اسے پاکستانی ماحول سے جوڑیں گے، یہاں کی زندگی، نوکری، گھر، پریشانیاں، ان سب کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے تاکہ بات زیادہ واضح ہو۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں پلیسیبو ایفیکٹ سے۔ یہ تو مجھے ہمیشہ سے بڑا دلچسپ لگا ہے۔ یعنی سیدھی سی بات، کیسے ایک بالکل بے ضرر سی چیز جیسے کوئی میٹھی گولی وہ ایک اصلی دوا کی طرح کام کر سکتی ہے، صرف اس لیے کہ بندے کو یقین ہے کہ یہ کام کرے گی۔ ڈسپینزا کی کتابوں میں تو بھری پڑی ہیں ایسی کہانیاں، لوگ کینسر سے ٹھیک ہو گئے، دل کی تکلیفیں چلی گئیں، ڈپریشن، جوڑوں کا درد، ناقابل یقین بہتری آئی، اور وجہ بظاہر صرف یقین۔ بالکل حیران کن ہے، اور اس کا الٹ بھی ہوتا ہے جسے نوسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں، یعنی اگر یقین منفی ہو تو وہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سوچے کسی کو غلط بتا دیا جائے کہ تمہیں کوئی بڑی بیماری ہے، ہاں، یا کوئی شخص کسی وہم کو، کسی بدشگونی کو سچ مان لے، تو یہ منفی سوچ ہی اسے بیمار جیسا محسوس کرا سکتی ہے، چاہے جسم میں کچھ نہ ہو۔ تو یہ یقین جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اور جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو یہ یقین والی بات تو بالکل بھی نہیں لگتی۔ یہاں تو فیتھ ہیلنگ پر، روحانی علاج پر صدیوں سے لوگ یقین کرتے آئے ہیں۔ دم، درود، دعا، تعویذ، یہ تو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ جی ہاں، اور اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اسلام آباد میں ایک ریسرچ ہوئی تھی، بڑے دلچسپ نتیجے آئے تھے۔ زیادہ تر مریض، تقریباً سبھی سمجھے، چاہتے تھے کہ ڈاکٹر علاج تو کرے ہی، ساتھ میں ان کے لیے دعا بھی کرے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ اگر ڈاکٹر دیندار ہے، اللہ والا ہے، تو علاج زیادہ اثر کرے گا۔ اچھا، اور شفا کے لیے قرآن سننا، نماز پڑھنا، صدقہ دینا، یہاں تک کہ تعویذ پہننا، ان سب پر یقین رکھنے والے بہت زیادہ تھے۔ اور یہ صرف بیماریوں کی بات نہیں ہے نا، عام زندگی میں بھی تو ایسا ہی ہے۔ بالکل۔ گلگت بلتستان کی یاسین ویلی میں ایک اور تحقیق ہوئی۔ پوچھا گیا کہ لوگ فیتھ ہیلرز کے پاس آخر جاتے کیوں ہیں۔ کچھ کا تو پکا یقین تھا کہ یہ علاج زیادہ مؤثر ہے، خاص طور پر ان مسئلوں کے لیے جنہیں وہ روحانی سمجھتے ہیں، نظر لگ گئی یا کچھ اور۔ دوسروں کے لیے یہ آسان اور سستا تھا، فیتھ ہیلر وہیں گاؤں میں مل جاتا ہے، کوئی فیس مقرر نہیں۔ اور شاید ڈاکٹر بھی نہ ہو ہر جگہ۔ جی، یہ بھی ایک وجہ ہے، اچھے ہسپتال یا ڈاکٹر کی کمی، اور پھر یہ بھروسہ کہ یہ تو اللہ والے لوگ ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، صحیح راستہ دکھائیں گے۔ عام زندگی میں دیکھیں تو امتحان پاس کرنا ہے، کاروبار چلانا ہے، نوکری چاہیے، میاں بیوی میں صلح کروانی ہے، لوگ بزرگوں سے دعا کرواتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، یہ سب یقینی تو ہے۔ تو اصل بات کیا ہوئی؟ چاہے وہ مغرب کا پلیسیبو ہو یا یہاں کا دم درود، طاقت تو یقین اور توقع میں ہی ہے نا۔ ڈسپینزا کہتے ہیں اس کے پیچھے کچھ چیزیں کام کرتی ہیں۔ کنڈیشننگ، یعنی بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ فلاں چیز سے آرام آتا ہے تو وہ ایک شرط سی بن گئی۔ ایکسپیکٹیشن، پکی امید کہ فائدہ ہوگا، میننگ ہم اس عمل کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور سجیسٹیبلٹی، یعنی ہم کسی بات کا کتنا اثر لیتے ہیں۔ تو پیغام یہی ہے کہ ہمارے اندر کا یقین وہ واقعی بہت طاقتور ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اچھا، یہ یقین، یہ سوچ، یہ جسم پر اثر کرتی کیسے آخر؟ میکانزم کیا ہے؟ یہیں پر نیورو پلاسٹیسٹی کا زبردست آئیڈیا آتا ہے۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں، یہ باقاعدہ سائنس ہے۔ دماغ میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہمارے تجربوں،
ہماری سیکھنے کی کوششوں، یہاں تک کہ ہماری سوچ اور توجہ کے انداز سے اپنی ساخت اور کام کرنے کا طریقہ بدل سکتا ہے۔ اور ڈسپینزا تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہم جان بوجھ کر شعوری طور پر اپنے دماغ کو ری وائر کر سکتے ہیں، یعنی اس میں نئے کنیکشنز، نئے راستے بنا سکتے ہیں۔ وہ جو ایک بات کہی جاتی ہے، نیورونز دیٹ فائر ٹوگیدر وائر ٹوگیدر، یعنی جو دماغی خلیے بار بار ایک ساتھ کام کرتے ہیں، ان کا آپس میں کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو گویا ہم اپنے دماغ کا نقشہ خود بدل سکتے ہیں۔ اور اسی سے جڑتا ہے مائنڈ باڈی کنیکشن کا تصور، ذہن اور جسم کا گہرا تعلق۔ ہماری ہر سوچ، ہر جذبہ، خوشی، غم، غصہ، ڈر، یہ صرف دماغ میں نہیں رہتے، یہ جسم میں کیمیائی تبدیلی لاتے ہیں، بائیو کیمیکلز خارج ہوتے ہیں۔ ڈسپینزا تو اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں، وہ ایپی جینیٹکس کا ذکر کرتے ہیں، یعنی یہ خیال کہ ہماری سوچیں شاید ہمارے جینز کے کام کرنے کے انداز کو بھی بدل سکتی ہیں، انہیں آن یا آف کر سکتی ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، لیکن یہاں احتیاط ضروری ہے۔ یہ فیلڈ بہت پیچیدہ ہے اور ابھی اس پر بہت تحقیق ہو رہی ہے۔ ٹھوس ثبوت محدود ہیں۔ اسی طرح وہ سٹیم سیلز کا ذکر کرتے ہیں کہ شاید مثبت سوچ کے سگنل ان بنیادی خلیوں کو صحت مند خلیے بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ سب بہت دلچسپ آئیڈیاز ہیں، پر ابھی سائنسی طور پر پوری طرح ثابت نہیں۔ پاکستان میں اگر دیکھیں تو یہ مائنڈ باڈی کنیکشن تو ہر طرف نظر آتا ہے۔ سوچیں، یہ جو مسلسل مہنگائی کی فکر ہے، کاروبار کا ٹینشن، نوکری کا دباؤ، ملک کے حالات کی وجہ سے جو ایک بے یقینی سی رہتی ہے، بالکل۔ یہ سب لوگوں کی صحت پر کتنا برا اثر ڈالتا ہے۔ بلڈ پریشر، شوگر، دل کی بیماریاں، معدے کے مسئلے، اکثر ان کے پیچھے ذہنی دباؤ ہی ہوتا ہے۔ یقیناً۔ اور اس کا دوسرا رخ بھی ہے، مثبت پہلو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمت نہیں ہارتے، مثبت رہتے ہیں۔ ہاں، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ نہ صرف ذہنی طور پر بہتر رہتے ہیں بلکہ اکثر اس مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بھی نکال لیتے ہیں۔ یہ بھی تو ذہن کی طاقت ہے جو جسم اور حالات پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو ان سب خیالات کو عملی شکل دینے کے لیے ڈسپینزا اور بہت سے دوسرے ماہرین ایک بہت پرانی لیکن طاقتور چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ ہے میڈیٹیشن، مراقبہ۔ یہ صرف کوئی پوجا پاٹ نہیں بلکہ ذہن کو سدھارنے کی، ٹرین کرنے کی ایک ٹیکنیک ہے۔ جی، بنیادی طور پر مراقبہ دو اہم کام کرتا ہے۔ ایک تو یہ ذہنی تناؤ کم کرتا ہے، سٹریس میں کمی لاتا ہے۔ دوسرا، یہ ہماری توجہ کو ایک جگہ جمانا سکھاتا ہے، فوکس بہتر کرتا ہے۔ سائنس بھی اس کو مانتی ہے۔ مراقبہ ہمارے جسم کے پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ یہ وہ سسٹم ہے جو ہمیں پرسکون کرتا ہے، فائٹ اور فلائٹ والی حالت سے نکالتا ہے، اور یہ کورٹیزول جیسے جو سٹریس ہارمونز ہیں ان کی سطح کو بھی کم کر سکتا ہے۔ لیکن ڈسپینزا کے لیے مراقبہ صرف ریلیکسیشن نہیں ہے نا؟ ان کا مقصد تو کچھ اور گہرا لگتا ہے۔ وہ بات کرتے ہیں کسی کوانٹم فیلڈ تک پہنچنے کی، توانائی اور معلومات کا ایک لامحدود سمندر جہاں ہر امکان موجود ہے۔ البتہ یہ بتانا ضروری ہے کہ سائنسدان، خاص طور پر فزکس والے، کوانٹم کی اس تشریح سے زیادہ متفق نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ لفظ کا غلط استعمال ہے۔ جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ ڈسپینزا کے فریم ورک میں یہ ایک بنیادی خیال ہے، مگر سائنسی حلقوں میں اس پر سوالات ہیں۔ ان کا اصل مقصد یہ لگتا ہے کہ مراقبے کے ذریعے ہم اپنے گہرے عقائد، اپنے نظریات، دنیا کو دیکھنے کا اپنا انداز بدلیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اپنی مرضی کی شکل دے سکیں۔ وہ ایک خاص حالت کا ذکر کرتے ہیں، پیور کانشیسنس، خالص شعور، یعنی ایک ایسی کیفیت میں جانا جہاں آپ نہ اپنا جسم محسوس کریں، نہ اپنی پہچان، میں فلاں ہوں، نہ اپنے آس پاس کی چیزیں، نو باڈی، نو ون، نو تھنگ۔ ان کے بقول اس حالت میں جا کر ہی انسان اپنی پرانی عادتوں، اپنی شخصیت کے جو خول ہیں، ان سے باہر نکل سکتا ہے۔ یہ بریکنگ دا ہیبٹ آف بینگ یور سیلف والی بات، یعنی اپنی موجودہ شخصیت کی عادت توڑنا، یہ تو پاکستانی ماحول میں بہت بہت ریلیونٹ لگتی ہے۔ سوچیے ذرا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اندیکھی زنجیروں میں بندھے ہیں۔ میں یہ نہیں کر سکتی، لوگ کیا سوچیں گے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، یا یہ کہ بس ڈاکٹر انجینئر ہی بننا ہے۔ بالکل، یہ سب محدود کرنے والے عقائد ہیں، لمیٹنگ بلیفز۔ یا پھر معاشرے کا دباؤ، یا کوئی ناکامی ہوئی تو بس ہمت ہار کے بیٹھ گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سوچ اور رویے کی عادتیں ہی تو ہیں۔
تو ڈسپینسا کہتے ہیں کہ مراقبہ ان عادتوں کو توڑنے کا ایک راستہ ہے۔ اب اگر سائنسی ثبوتوں کو دیکھیں تو مراقبے کے فائدے تو ہیں، ان سے انکار نہیں۔ جیسے ہم نے کہا سٹریس کم ہوتا ہے، یہ تو ثابت ہے۔ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے مراقبہ کرتے ہیں ان کی توجہ مرکوز رکھنے کی صلاحیت، اٹینشن سپین، وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اور کچھ جدید تحقیق نیورو امیجنگ وغیرہ سے دماغ میں کچھ تبدیلیاں بھی دیکھی گئی ہیں، جیسے دماغ کے کچھ حصوں کا موٹا ہونا، کارٹیکل تھکنس، کچھ خاص دماغی لہروں گیما ویوز کا بڑھنا اور دماغی خلیوں کا آپس میں بہتر رابطہ، نیورونل سنکرونی۔ اچھا، تو دماغ میں بھی فرق پڑتا ہے؟ جی، کچھ تحقیق یہ اشارہ دیتی ہے، لیکن یہاں یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ مراقبے پر جو سائنسی تحقیق ہے وہ ابھی چل رہی ہے اور اس میں کچھ چیلنجز بھی ہیں۔ مثلاً مراقبے کی بہت سی قسمیں ہیں، کس قسم کا کیا اثر ہے، پلاسیبو ایفیکٹ کو کیسے الگ کریں، لوگوں کے ذاتی تجربے کو ناپنا مشکل ہے۔ تو فائدے ہیں، مگر ان کی پوری گہرائی اور وہ کیسے کام کرتے ہیں اس پر ابھی مزید کام ہونا ہے۔ ڈسپینزا مراقبے کے لیے کچھ عملی ٹپس بھی دیتے ہیں، جیسے پرسکون جگہ ہو، ٹھیک سے بیٹھیں اور روزانہ کریں، تسلسل ضروری ہے۔ ایک اور بڑا دلچسپ آئیڈیا وہ دیتے ہیں مینٹل ریہرسل کا، یعنی ذہنی مشق۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں، جو نتیجہ آپ کو چاہیے، اسے اپنے ذہن میں بار بار دہرائیں، پوری تفصیل سے، احساسات کے ساتھ، جیسے وہ سچ میں ہو رہا ہو۔ اس کی مثالیں تو بہت ہیں۔ کھیلوں میں دیکھیں، بڑے ایتھلیٹس جیسے روجر فیڈرر یا کوئی اور بڑا کھلاڑی، وہ میچ سے پہلے پورا میچ اپنے ذہن میں کھیلتے ہیں، ہر شاٹ، ہر موو کامیابی کے ساتھ۔ اچھا۔ اداکار بھی کرتے ہیں۔ جم کیری کی کہانی مشہور ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی رقم کا چیک اپنے نام لکھ کر رکھ لیا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ ایک دن وہ اتنا کمائیں گے۔ یہ بھی تو ذہنی مشق تھی۔ ڈسپینزا کہتے ہیں کہ یہی تکنیک ہم اپنی صحت بہتر کرنے، تعلقات ٹھیک کرنے یا کیریئر میں آگے بڑھنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیڈیا یہ ہے کہ دماغ شاید حقیقت اور بہت گہرے تصور میں فرق نہیں کر پاتا، اور وہ مطلوبہ نیورل پاتھ ویز یعنی دماغی راستے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، امید پیدا ہوتی ہے، لیکن کیا یہ سب اتنا ہی سیدھا ہے؟ سچ پوچھیں تو جو ڈسپینزا کے کام پر کافی سخت تنقید بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ آن لائن دیکھیں، ریڈٹ پر یا کتابوں کے ریویوز میں، تو بہت سے لوگ شک کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا اعتراض تو ان کے کوانٹم فزکس کے الفاظ استعمال کرنے پر ہے۔ زیادہ تر فزکس کے ماہرین کہتے ہیں کہ وہ ان الفاظ کو غلط معنی میں استعارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جو گمراہ کن ہے۔ جی ہاں، یہ بہت عام تنقید ہے، اور ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈسپینزا جو کہانیاں سناتے ہیں کامیابی کی، وہ زیادہ تر اینیکڈوٹل ہیں، یعنی لوگوں کے ذاتی تجربے۔ ان کے پاس وہ سخت سائنسی ٹیسٹ، وہ کنٹرولڈ ٹرائلز نہیں ہیں جو میڈیکل سائنس میں کسی علاج کو ثابت کرنے کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ اور ان کی ورکشاپس، کتابیں، سی ڈیز، یہ سب کافی مہنگی بھی ہوتی ہیں۔ جی، تو ان پر کمرشلائزیشن کا الزام بھی لگتا ہے کہ وہ لوگوں کی بیماری اور امیدوں سے پیسہ بنا رہے ہیں، ایک کاروبار ہے۔ اور ایک جو سب سے خطرناک بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر لوگ ان کی باتوں میں آ کر، خاص طور پر اگر کوئی سنجیدہ بیماری ہے، تو اپنا اصلی ڈاکٹری علاج چھوڑ دیں یا دیر کر دیں، تو اس کے نتائج بہت برے ہو سکتے ہیں، جان لیوا بھی۔ ہاں، اسی لیے کچھ لوگ تو انہیں سنیک آئل سیلز مین تک کہہ دیتے ہیں، یعنی جعلی حکیم جو بغیر ثبوت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے یہاں پر تنقیدی سوچ، کریٹیکل تھنکنگ بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ ہمیں فرق کرنا ہوگا۔ ایک طرف تو وہ چیزیں ہیں جن کے پیچھے ٹھوس سائنس ہے، جیسے پلیسیبو ایفیکٹ، مائنڈ باڈی کنیکشن، نیورو پلاسٹیسٹی، یہ حقیقتیں ہیں۔ دوسری طرف ڈسپینزا کی اپنی تشریحات ہیں، ان کے اپنے دعوے ہیں، ان تصورات پر مبنی۔ ان میں سے کچھ متنازع ہیں یا ابھی سائنس نے انہیں ثابت نہیں کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ ڈسپینزا پہ تنقید کرتے ہیں، ان میں سے بھی بہت سے مراقبے اور مائنڈفلنس کے عام فائدوں کو مانتے ہیں، بس وہ اس کی وجہ ڈسپینزا کی کوانٹم تھیوری کے بجائے نفسیات اور نیورو سائنس میں ڈھونڈتے ہیں۔ صحیح۔ اور ہمیں وہ گلگت والی تحقیق بھی یاد رکھنی چاہیے کہ لوگ متبادل علاج یا پیر فقیر کے پاس صرف یقین کی وجہ سے نہیں جاتے۔ کبھی کبھی وسائل کی کمی، اچھے ڈاکٹروں تک پہنچ نہ ہونا یا سسٹم پر عدم اعتماد، یہ چیزیں بھی انہیں مجبور کرتی ہیں۔
سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ذہن کی طاقت اپنی جگہ، لیکن ڈسپینزا کے طریقے ہوں یا کوئی بھی روحانی علاج، یہ کبھی بھی کسی حال میں بھی مستند طبی مشورے اور علاج کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ تو آج کی اس ساری بات چیت کا خلاصہ کیا ہے؟ چند باتیں تو بہت صاف نظر آئیں۔ پہلی تو یہ کہ ہمارے یقین میں واقعی بہت طاقت ہے، اسے پلسیبو کہیں یا ایمان کی طاقت۔ دوسری، ذہن اور جسم الگ نہیں ہیں، ان کا گہرا تعلق ہے، مائنڈ باڈی کنیکشن، اور نیورو پلاسٹیسٹی بتاتی ہے کہ ہم اس تعلق پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ اور تیسری بات، میڈیٹیشن یا مراقبہ، یہ ایک کارآمد ٹول ہو سکتا ہے، ذہنی سکون کے لیے، توجہ کے لیے، اور شاید اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے بھی۔ بالکل، اور شاید حتمی بات یہی ہے کہ اصل کنجی ہمارے اندر ہی ہے۔ ہم اسے جو بھی نام دیں، ایمان، پلیسیبو، دماغ کی صلاحیت، ہماری اندرونی حالت ہماری بیرونی حقیقت کو بدل سکتی ہے۔ اور اس سارے کھیل میں سب سے اہم شاید وہ میننگ ہے، وہ معنی ہیں جو ہم ان چیزوں کو اور خود کو دیتے ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک سوال میں سب کے لیے چھوڑنا چاہوں گی جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ ہماری اندرونی دنیا، ہماری سوچ، ہمارے یقین، ہمارے جذبات اتنی طاقتور ہے کہ ہماری صحت اور زندگی بدل سکتی ہے، تو پھر کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم جان بوجھ کر، کوشش کر کے اپنی اس اندرونی دنیا کو بہتر بنائیں؟ خاص طور پر آج کل کے پاکستانی حالات میں، جہاں باہر اتنی غیر یقینی ہے، معاشی دباؤ ہے، سماجی تبدیلیاں ہیں۔ کیا ایسے میں اپنے اندرونی سکون اور طاقت پر کام کرنا ہمیں زیادہ مضبوط نہیں بنا سکتا؟ اور اس سے جڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ کریں کیسے؟ ایک مثبت اندرونی ماحول کیسے بنائیں بغیر کسی غلط قسم کی سائنس یا جھوٹے دعووں کا شکار ہوئے، اور ساتھ ہی حقیقی دنیا کے مسائل اور ضروری مدد جیسے ڈاکٹری علاج کو نظر انداز کیے بغیر؟ یہ توازن کیسے قائم ہو؟ شاید اسی سوال کا جواب ڈھونڈنا اس ساری گفتگو کا اصل مقصد ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔